پھر آپ غار حرا میں جا کر کئی راتیں کئی دن قیام فرما ہوتے تھے، اور شارحین حدیث کا اس پر اجماع ہے کہ وہاں آپ کیا کرتے تھے؟ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا تفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار۔ اسی میں پھر ایک دن فرشتہ آیا ہے۔ فرشتے کا آنا اور فرشتہ کیا لے کر آیا جس پر کہ اس نے یہ کہا اقرا، پڑھو، وہ ذرا بات ہے کہ جو ذرا پیچیدہ ہے سمجھنے کی ہے، وہ میں عرض کروں گا آپ سے۔ روایت یہ ہے کہ فرشتے نے کہا اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری۔ فرشتے نے اپنے ساتھ بھینچا لگا کر سینے کے ساتھ، پھر چھوڑ دیا، کہا کہو اقرا۔ حضور نے پھر کہا میں ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر کیا، 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر یہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس میں میرے نزدیک وہ روایت صحیح ہے کہ یہ جو پہلی وحی آئی ہے یہ ما بین النوم والیقظہ، جبکہ آپ نیم بیداری اور نیم خوابیدگی کی کیفیت میں تھے، اور فرشتہ اس وقت ایک تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات لے کر آیا تھا۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پڑھا ہوا نہ ہو تب بھی اسی کی اپنی زبان میں کہا جا رہا ہو کہ یوں کہو، تو وہ تو کہنا مشکل نہیں تھا۔ 40 برس کی عمر تھی آپ کی، کوئی آپ بچے تو نہیں تھے، کوئی شے تھی کہ جس کو پڑھنا تھا۔ وہ جو پڑھنا ہے تو وہ اصل میں یہ اس عالم میں کہ جس کو آپ کہیں گے ما بین النوم والیقظہ، بیداری اور خواب کے بین کی کوئی کیفیت تھی جس میں کہ فرشتہ آیا ہے اور اپنی اصل ملکی شکل میں آیا ہے۔ اس لیے کہ پھر اس نے جب وہ بھی کوئی چیز لکھی ہوئی لایا ہے، روایتوں میں آتا ہے سونے کی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، تو اس پر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب بات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی ہے، لیکن پھر جو سینے کے ساتھ بھینچا ہے 3 مرتبہ، تو اس سے گویا کہ آپ کے اندر وہ استعداد پیدا ہو گئی، پھر آپ نے اس کو پڑھا۔ عرض کروں گا مگر دل کے کانوں سے سننا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ۔ کہتے جی مضبوط دلیل ہو، میں نے کہا مضبوط لے لو۔ پہلے صفحے پر یہ حدیث ہے، پہلا صفحہ بخاری شریف کا، زیادہ تھلڑی بھی نہیں پڑے گی۔ فلان آگے نکالو جی، بولتے بولتے شاید دند ہی سارے نکل جائیں۔ صفحے بتاتے بتاتے ایک ڈاکٹر صاحب بیچارے نیری بتری رہ گئی، اتنے گلاں رہی ہی کوئی نہیں، بتری نکل۔ میں کہ ہویا کہ صفحے 10 کے میرا یہ حال ہو نہیں سمجھے۔ جو سانسیاں دا ہڈیاں دا ڈھیر نہیں ہوندا لایا، وہ گوشت رہتا ہی نہیں، وہ حال ہو گیا۔ تو میں نے کہا ہم صفحہ بتا رہے ہیں، تھلنا نہیں پڑے گا، صفحے الٹنے نہیں پڑیں گے آپ کو۔ حضرت جبریل امین پہلی وحی لے کر حضور کے پاس آئے، اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ دشمن ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوئی تھی، تو اس پر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، قاری کا ترجمہ کرو نا۔ تو ما انا بقارئ ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں نہیں پڑھتا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا نہیں پڑھے ہوئے اس لیے تو پڑھانے آئے ہیں، یہ نہیں آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، پڑھنے والا نہیں میں۔ کیوں؟ اس کا بھی جواب ہے، آپ نے فرمایا میں صرف پڑھائی جو وہ نہیں کرتا۔ تو کیا پڑھائے گا؟ جو نری پڑھائی ہو وہ میں نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی سارے دین سارے علم ہی ہیں، یہ علم دین کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ صرف پڑھائی نہیں ہوتی۔ حضور کو بھی جب صرف پڑھانے کی بات آئی تو انہوں نے فرمایا نہیں پڑھتا میں۔ اس پر غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف پڑھائی کوئی مقصد نہیں ہے، پڑھو، فرمایا نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے یا اللہ نہیں پڑھتے، فرمایا پڑھا لو، کیونکہ آپ بہت بڑے معلم ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں تو پڑھاؤ، جیسے بھی پڑھاتے ہو پڑھاؤ۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ، نوریوں کا سردار، اخذنی فغطنی، حضور فرماتے ہیں مجھے دونوں بازوؤں سے جبریل امین نے پکڑا،
مجھے پکڑ لیا، غتنی، اور دووے باواں پیچھے کر کے میری کنڈ دیتے کگی پا لی. غتنی کا یہ معنی ہے، اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پشت کے پیچھے حضور کے ہاتھ کر کے نا کنڈ پیچھے ایسے. غتنی، پوری طاقت سے مجھے بھینچا. اور اردو میں بھینچا تے پنجابی چ گھٹیا. پوری طاقت سے جبریل امین نے. مطلب کیا تھا کہ توجہ نہیں کرتے، میرے کہنے پر پڑھتے نہیں، اب توجہ کریں. اخذنی فغتنی، مجھے پکڑا اور پوری طاقت سے بھینچا. حضور فرماتے میں نے جبریل امین کے چہرے کی طرف دیکھا، پسینہ نکل گیا. تیسری مرتبہ پھر پکڑا، پھر بھینچا، اور جب بھینچا تو جبریل امین علیہ السلام کے پسینے بھی نکلے، سانس بھی اکھڑ گیا اور جبریل تھک گئے. کوئی آدمی مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ ترجمہ پوری احتیاط والا نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تھکے ہوں، کیونکہ یہ عبارت ایسی ہے، دونوں معنی دیتی ہے. یہ بالغ من الجہد کا جو لفظ ہے نا، یہ دونوں معنی دیتا ہے. اس لیے اس نے کہا تم نے اس کو کیوں اختیار کیا کہ جبریل تھکے؟ یوں کوئی نے کہا کہ حضور تھک گئے. یہ جو بات کل کوئی کہہ سکتا ہے، میں آج خود کہہ رہا ہوں. کیونکہ میرے اور آپ کے تعلق میں دوسرا شامل ہو نا، پھر سنیت نہیں رہتی. جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. نہیں سمجھ آئی؟ اس پر مشورہ بدمذہبوں سے نہیں چلے گا، مجھ سے پوچھو. سنی بھائیو، اس پر توجہ کرو کہ معنی محتمل ہے، دونوں کا احتمال موجود ہے. شاید حضور تھکے ہوں، اور اس پر علامہ احمد علی محدث سہارنپوری یہ بھی ان کو بڑے عقیدت سے مانتے ہیں، اور ان کا حاشیہ بخاری پر ساری کتابوں میں، ہندوستان میں کوئی مدرسہ نہیں جو ان کا حاشیہ نہ پڑھاتا ہو. علامہ احمد علی محدث سہارنپوری کہتے ہیں یہ معنی نہیں لے سکتے کہ حضور تھکے ہیں. اس لیے نہیں لے سکتے کہ جبریل امین کی طاقت اگر ان کو تھکا دیتی تو دوسری مرتبہ ان کو بھیجنا نہ پڑتا. پہلی دفعہ ہی حضور کہتے کہ ٹھیک ہے، میری طاقت تو بس ہو گئی، اب میں پڑھوں گا، جو جائے پڑھا لو مجھ سے. یہ استاد کا استدلال ہے. سن رہے ہو؟ تین دفعہ. کیوں کہ جبریل امین کی طاقت کا کسی کو اندازہ ہے؟ 600 پر ہیں، ایک کونا لگا دیں تو پوری آبادی الٹ دیں. تے پورا ٹل لا کے تے متھے تے پسینہ آ گیا تے پڑھا نہیں سکے ابھی. ساتھیوں توجہ ہے؟ توجہ ہے جی؟ ایک آدمی کا اعتراض آیا، اور یہ پوری تقریر علامہ احمد علی محدث سہارنپوری نے بھی لکھی. اور سہارنپور میں یہ احمد علی صاحب جو ہیں یہ دیوبندی نہیں ہیں، یہ اس سے پہلے کے ہیں. لیکن دوسرا دیوبندی ہے عثمان غنی اس کا نام ہے، اور یہ مظاہر العلوم جب بن گیا، مظاہر العلوم مدرسہ سہارنپور، تو اس کے شیخ الحدیث ہے اور اب بھی زندہ ہے. 7 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی. یہ پوری تقریر اس نے بھی نقل کی ہے، اور اس نے بھی کہا ہے کہ تھکے جبریل تھے. ابھی تازہ چھپی ہے اس کی 7 جلدوں میں شرح بخاری شریف کی. علامہ احمد علی جو ہے وہ صرف سہارنپور کے رہنے والے تھے، وہ دیوبندی نہیں ہیں، مگر عثمان غنی تو دیوبندی ہے. اور ابھی تازہ کتاب اس کی چھپی ہے آرام باغ سے. اس نے تسلیم کیا، میرے پاس وہ موجود ہے، جو دیکھنا چاہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ باقاعدہ اساتذہ کی تحقیق ہے. تو یہ نہیں کہے کہ آپ نے تو فائل کا ترجمہ کر دیا، مفعول کا ترجمہ کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا، ایسا کچھ نہیں. محدثین جو کچھ کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات، حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اشارہ کیوں؟ حقیقت اس سے بھی بڑی آگے ہے. یہ اس کا اشارہ ہے صرف. جبریل امین علیہ السلام کے پسینے. ایک عالم مجھے کہنے لگے کہ جبریل کو بھی کیا پسینہ آتا ہے؟ جی میں نے کہا حدیث ہے. کہتے نہیں، ویسے بتا دیجئے نوریوں کو پسینہ بھی آتا ہے.
سانس بھی اکھڑتی ہے ان کی. میں نے کہا نرا بشر ہو نا آگے تو پھر سانس نہیں اکھڑتی. اور کچھ سمجھ رہے ہو؟ پھر تو نوری آئے نا تو سارے محلے کو تپ چڑھتا ہے. نرا بشر آگے ہو تو پھر نوری کے پسینے نہیں چھوٹتے، لیکن سامنے وہ ہو جو سارے عالم بشریت کی بھی جان ہے اور سارے عالم نورانیت کی بھی اصل ہے، تب سید الملائکہ کے بھی پسینے چھوٹتے ہیں.